سید سادات کرام منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام مداح خیر الانام میرے سنی جنتی مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میں حافظ سراج الدین صاحب سے التماس کروں گا کہ اب آپ آل نبی اولاد نبی سید سادات عارف باپو کے حلف سے گلفشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، جشن خواجہ غریب نواز، زندہ باد۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارم تمنا یا سہ جیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والعلم والحکم وآلہ بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور سیدی سرکار عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے 810واں عرس مبارک 100 سالانہ منانے کا موقع عنایت کیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضرات ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ممبر سے گزارش ہے کہ ان کو تھوڑے دیر کے لیے بیٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نوری سرکار کی یہ نوری دربار ہے، اور برادر اعلیٰ حضرت سیدی حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کیا فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، بے شک سبحان اللہ۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں لوٹا مانگنے والا تیرا۔ اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے، گستاخ جو ہوں گے وہی پہچانے جائیں گے، جنت میں تو سرکار کے دیوانے جائیں گے۔ خدا بھی مصطفیٰ بھی غوث و خواجہ بھی ملے ان کو، خدا بھی مصطفیٰ بھی غوث و خواجہ بھی ملے ان کو، جو طیبہ کو بریلی راستے سے ہو کے جائیں گے، پیئیں گے جام کوثر کھائیں گے میوہ جنت کے، پیئیں گے جام کوثر کھائیں گے میوہ جنت کے، درود پاک کے پانی سے جو منہ دھو کے جائیں گے۔ محبت کے ساتھ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والعلم والعلم والحکم علیہ بارک وسلم، صلو علیہ السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اگر ایمان میں تازگی لانا ہے تو نبی کے نعت پاک پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا ہو تو بزرگان دین کے بارگاہ میں عقیدت سے حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ زبان دل پہ جب تک نعت کے اشعار ہوتے ہیں، زبان دل پہ جب تک نعت کے اشعار ہوتے ہیں، تر و تازہ میرے ایمان کے اشجار ہوتے ہیں، انہی کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے، انہی کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے۔ عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار ہوتے ہیں، عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار ہوتے ہیں، کبھی دستک نہیں دیتے جہاں والوں کے چوکھٹ پر، جو ان کے در کے منگتے ہیں بڑے خوددار ہوتے ہیں، جو ان کے در کے منگتے ہیں بڑے خوددار ہوتے ہیں، اور بڑے عیار ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، بڑے عیار ہوتے ہیں، بڑے مکار ہوتے ہیں، جو شاہ دو جہاں کے باغی و غدار ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے قرآن مقدس کی
بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے متعلق حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ بے شک بے شک نصیب چمکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے، زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ ہم نعمتیں خواجہ کے کھا رہے ہیں، انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ محترم حضرات، الحمدللہ مسلسل جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں، ہمیں وہ ماحول ملا ہے نبی کی محبت، نبی کے بارگاہ میں درود و سلام اور بزرگان دین اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا۔ بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کا کھائیں اور اس کا گیت نہ گائیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، شہنشاہ ہندوستان حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز کا یہ ہندوستان ہے۔ بے شک ہم ان کے جاگیر میں پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کی نعمتیں کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا وقت نکال لینا چاہیے۔ لیکن یہ خواجہ پاک کا محفل ہے، کسی ناپاک کو کیسے آنے دیں گے؟ بے شک بے شک میرے غریب نواز کے بارگاہ میں نہ جانے کتنے لاکھ اللہ کے مخلوق کا مجمع ہے۔ بے شک بے شک میرے غریب نواز جس کو چاہتے ہیں وہی ان کا تذکرہ کرتا ہے، وہی ان کے بارگاہ میں جاتا ہے۔ بے شک بے شک اسی لیے پہلے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم بتا دوں، اس کو سماعت کر لیں گے، اس کے بعد میں بزرگان دین اولیاء کاملین کا تذکرہ کون کرتا ہے، کوئی کون نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی اس کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، سبحان اللہ ندا کرتا ہے، جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل، ہندوستان کے سرزمین اجمیر کے دھرتی پر ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، ایک ایسا میرا بندہ ہے جس کا نام حسن سنجری ہے، معین الدین ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے بولیے کون کہہ رہا ہے؟ ہاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔
جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ میرے غریب نواز سے جب اللہ محبت کرے ایک اٹھملہ نہ کرے تو ہمیں کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے غریب نواز سے اللہ محبت کر رہا ہے، یہ حدیث کے روشنی سے سماعت کیجئے۔ کسی کا آنے یا نہ آنے سے میرے غریب نواز کے شان میں کوئی بڑھوتری یا کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے غریب نواز کے شان کو اللہ بڑھا رہا ہے، میرے غریب نواز کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ کوئی غریب نواز کا محفل میلاد سجائے یا نہ سجائے، اس سے میرے غریب نواز کے شان میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سجانے والے کا پڑھ سکتا ہے، نہ سجانے والے کا پڑھ سکتا ہے۔ سجانے والا دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، نہ سجانے والا دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں جہنمی بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ندا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل عرض کرتے ہیں لبیک اللہم، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گیا ہے، سبحان اللہ، معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گیا ہے۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا پیار تجھ سے ہوئی، تو معین الدین سے پیار کرتا ہے، تو غریب نواز سے پیار کرتا ہے، میں کیا کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا فرمائش؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو بھی اس کا تذکرہ کر۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا میں بھی اس سے پیار کرنے لگ گیا، میرے دل میں بھی غریب نواز معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب تیرے دل میں غریب نواز حضرت حسن معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گیا تو جا آسمان میں جا پرواز کر کے اعلان کر دے، سبحان اللہ، اے آسمان والو، اے حور و غلمان، اے ملائکہ، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ کو معین الدین حسن سنجری سے محبت ہو گیا ہے۔ اس نے جبرائیل کو محبت کرنے کا حکم دیا، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے ملائکہ، اے حور و غلمانو، تم بھی معین الدین حسن سنجری سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب حضرت جبرائیل اعلان کرتے ہوئے حدیث پاک بتا رہا ہوں پیارے، ہاں اگر حوالہ مانگو دینے کے لیے تیار، ہم کوئی من گھڑت یعنی جو ہے کہانی قصہ والا کتاب نہیں سناتے، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا خدا حق ہے، ہمارا اسلام حق ہے، ہمارے نبی حق ہیں، سچے ہیں، تو ہم بھی ان کے ماننے والے سچے ہیں، اور حق بات کا اعلان سر عام کریں گے۔ یہ بات اگر جرم ہے 100 بار کریں گے، حق بات ہم کریں گے، ہم ہیں بریلی والے، دنیا سے نہ ڈریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ تو جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، معین الدین حسن سنجری سے اللہ محبت کرتا ہے، اس نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ تو فرشتے حضرت خواجہ غریب نواز کے محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا یہ آسمان والے حور و غلمان ملائکہ فرشتے سب حسن معین الدین سنجری سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب دنیا میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان کس کو بھیجتا ہے؟ جبرائیل کو، سید الملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جاؤ دنیا میں جا کے اعلان کر دو، اے دنیا والو، معین الدین حسن سنجری سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اے دنیا والو، اگر تم وفادار ہو تو تم بھی معین الدین حسن سنجری سے محبت کرو۔ تو جب یہ اعلان سنتے ہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خواجہ غریب نواز کا محبت عطا کر دیتا ہے، وہ بندہ جو ہے میرے غریب نواز کے
तरह घूमता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब और एक हदीस पाक की रोशनी से बात बता दूं। मोहतरम हजरात, जिसके दिल में अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत डालता है न, उसी के दिल में उस बंदे से मोहब्बत होती है। बेशक, बेशक। नहीं तो लाख चाहे कितना ही कोई मोहब्बत का दावा करे, लेकिन कभी न कभी उसके मोहब्बत का दावा झूठा साबित हो जाता है। बेशक, बेशक। अब देखिए हदीस पाक के रोशनी से मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि खाना काबा का तैयार कर, तामीर कर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा तैयार किया, तामीर हो चुकी थी। उसके बाद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि अब निदा कर, सदाए बुलंद कर। कौन सा? कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क लब्बैक ला शरीका लक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक पुकारा, रोए आलम अरवाह में जितने भी मोमिनों के रूह थी सब ने लब्बैक, जिन जिन को तौफीक मिली सुभान अल्लाह, सब ने लब्बैक पुकारा। और जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लब्बैक पर जितने बार लब्बैक कहा है, वो दुनिया में आने के बाद उतना मर्तबा उसको हज बैतुल्लाह की तौफीक मिलेगी। सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक का मफहूम है, यानी जो भी आलम अरवाह में दुनिया में आया ही नहीं था, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक पुकारा, उनके लब्बैक पर आलम अरवाह में हमारी रूह, आपकी रूह, दुनिया वालों की रूह, जिसकी रूह ने लब्बैक पुकारा, जितने बार लब्बैक पुकारा है, वो दुनिया में आने के बाद उतना ही मर्तबा हज करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसी तरह मेरे गरीब नवाज के जश्न मनाने में जब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को ऐलान किया, जिब्राइल जब मोहब्बत कर रहे हैं तो फरिश्ते वालों को हुक्म दिया, फरिश्ते जब मतलब के गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में जाके ऐलान कर दो कि ऐ दुनिया वालों, अगर हिंदुस्तान में तुम बसने वाले हो तो ऐ हिंदुस्तान के रहने वालों, हिंदुस्तान के सरजमीन अजमेर के चोटी पर, अजमेर के सरजमीन पर एक अल्लाह का नेक बंदा है जिसका नाम मोइनुद्दीन आशम संदरी है, उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत करने का हुक्म किसी बरेली वाले का नहीं है, बेशक, बेशक। गरीब नवाज से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। तो जो भी अल्लाह का बंदा, नेक बंदा होगा, उसको चाहिए वो गरीब नवाज से मोहब्बत करे। अगर वो गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं करे तो कुरान का एक मफहूम बता देता हूँ। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरे वली से अदावत रखता है, गोया कि वो मेरे साथ ऐलान जंग करता है। ऐलान जंग समझते हो? भाई भाई का झगड़ा हो रहा, एक भाई जो है उसके बहुत सारे दोस्त भाई हैं, निकल घर से मैं तुझे देखता हूँ, और समझ में ऐलान करता है, जंग लड़ने का ऐलान। तो अल्लाह ताला एक कुरान में, इसीलिए मैं आयत में बताता हूँ कि कोई सरफिर आपको बहकावे ना, उसको पकड़ के लाना, फिर कुरान खोल के बताऊंगा मैं। हाँ, हवाला भी नहीं बताने का, सामने बताने का है? तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया कि जो मेरे वली से, किससे? तो गरीब नवाज अल्लाह का वली है या नहीं है? बेशक, बेशक। है ना? हाँ, भले मतलब कि जो है हमें मानो या ना मानो, किसी और को मानो या ना मानो, तो मेरा गरीब नवाज अल्लाह का बरगुज़ीदा वली है या नहीं है? है।
مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہی مانتے ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے انصاری صاحب آتے گا درود پاک میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے بغاوت کرے تو گویا وہ میرے ساتھ میں اللہ کے ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ لڑائی کا دعوت دیتا ہے, اعلان جنگ. اب بتاؤ کہ اللہ سے لڑائی کر کے کوئی جیتا؟ ارے بولے جیتا تو پھر کیا ہو گیا مسلمانوں؟ تم غریب نواز کے مجھ سے کوئی برا بھلا کہتے ہو؟ ارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ صرف قرآن پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے, قرآن کو حلق سے اتارنے سے ہوتا ہے. قرآن کو حلق سے اتارنے سے ہوتا ہے. اسی لیے تو پیارے میں کہتا ہوں سنو, بزرگان دین کا قول ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر الانبیاء عبادت والذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے, اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کی معافی ہے, گناہوں کا کفارہ ہے. اب بتاؤ ہم گنہگار ہیں یا نہیں ہیں؟ اتنا بڑے گنہگار ہیں کہ ہم توبہ کرتے کرتے گال میں تھپڑ مار مار کر گال کو لال کریں گے, اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. لیکن ہاں اگر ہم بزرگان دین کا تذکرہ کر کے ان کا وسیلہ دے کے اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگیں گے, بے شک اللہ ہمیں یعنی معاف کرے گا. اور ہم بے شک سبحان اللہ. تو اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے, الا خبردار ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ, جو نہیں جانتا ہے جان لے. ان اولیاء اللہ, جو اللہ کے ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کسی کا خوف نہیں ہے نہ کسی چیز کا غم ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ کا ولی ہے, یہ بھی تو سوال ہوگا. تو اللہ کا ولی وہ ہے ان اولیاء الا المتقون, کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے, نبی کے فرامین کے مطابق اپنے زندگی کو گزارتا ہے, وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ سب کا مالک ہے یا نہیں؟ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا. جانتے ہیں قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ محبوب فرما دیجئے اگر میرے بندے پوچھیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے, تو قرآن کا یہ مفہوم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محبوب فرما دو کہ تمہارے سہ رگ سے قریب, زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے سہ رگ سے قریب, تو کیا کافروں سے دور ہے؟ نہیں, کافروں کے بھی قریب ہے, ایمان والوں کے قریب, بے ایمانوں سے بھی قریب, بے ایمانوں سے دور نہیں. لیکن جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے مخلوق کے قریب ہے, مسلمانوں کے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب, غیروں کے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, جب وہ ایمان والوں کے قریب ہے تو بغیر ایمان والوں کے قریب ہے. لیکن دوست کس کو بناتا ہے؟ ولی کس کو بناتا ہے؟ ولایت کا تاج کس کو پہناتا ہے؟ وہ تو ہر شے کے قریب ہے, وہ ہر جگہ ہے, لیکن اس کا جو قریب ہو جائے اسی کو ولایت کا تاج. بے شک بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تو ہر شے کے قریب ہے, جہاں دیکھو وہاں نظر آئے, جہاں دیکھو وہاں نظر آئے, وہاں تمہیں خدا ملے گا. لیکن اس کو وہ ولایت کا تاج نہیں پہناتا ہے, ہاں اسی کو پہناتا ہے جو اس کے قریب
قریب ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان تو اس کے قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب کون؟ تو مشکات شریف میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ فرائض سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، سبحان اللہ، کس کی کثرت؟ نفل نماز۔ تو لہذا فرض کی پابندی کرنے لگ جاؤ تو تب نفل کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم فرض نہیں پڑھیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، جوہر نہیں پڑھیں گے، عشاء نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ پنجگانہ نمازوں سے کہ فرائض سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، وہ جس کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، بے شک بے شک بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا زبان بن جاتا ہے، چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نظر بن جاتا ہے، سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو اے پیارے، حدیث پاک کا مفہوم محدث کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کا پیر نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ سلاتا ہے سوتا نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پیر بن جاتا ہے، اللہ زبان بن جاتا ہے، اللہ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ کان بن جاتا ہے۔ تو تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ نوافل کی کثرت کر کے اللہ کا قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طاقت دیتا ہے، بندے کی ہاتھ ہوتی ہے طاقت اس کو پروردگار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن سرکار غریب نواز خلیفہ حضور نبی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہی وجہ ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی پٹوا شریف کے سرزمین پر میرا قطب عالم کے بارگاہ میں جو تورک ہے، تو جب میرے قطب عالم فرائض سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب نماز تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اندھیری رات میں پیر سے ایک حصے کو ٹھوکر مار کر کہہ دیا کہ یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ تو بندے کی پیر کی طاقت اس میں اللہ کی تھی، تو تا قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو تبرک کر دیا۔ آج کے سائن سے بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نہ جانے کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ بھی ایسی دور کی بات نہیں ہے، جاؤ میرے شاہ عالم سرکار کے بارگاہ میں۔ ایک دھوبن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو میرا شاہ عالم نے کہا کہ وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے، سبحان اللہ تو بیٹا سبحان بن گیا۔ بے شک بے شک پیارے یا پیارے، کیونکہ انہوں نے فرائض کو پابندی کے ساتھ میں پڑھنے کے بعد میں یعنی نفل کی کثرت کرتے رہے، اللہ کا قریب ہوتے رہے، اللہ انہیں طاقت دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہیں طاقت دیتا رہا۔ تو اسی لیے پیارے، سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ اپنا دوست بنائے۔ تو یہ آج غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس مبارک کا یہ مبارک یعنی جو ہے ماحول ہے، رحمتوں سے نور، یہ ڈوبی رات ہے۔ بے شک بے شک لہذا میں حضور غریب نواز کے بچپن کا واقعہ بتا دوں تو آپ کے بچپن میں زندگی میں انقلاب آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو الزام دیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے معاذ اللہ آتنکواد ہے، پیارے نہیں، مسلمان حقیقت میں مسلمان جو ہے اسلام کا ماننے والا وہ آتنکواد ہو نہیں سکتا۔ آتنکواد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کاٹ ڈالنا، مار ڈالنا، یہ تو ہے نا۔ ارے اسی کا نام آتنکواد ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹو ثواب ملے گا۔ ارے ناخن کاٹنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا ہمارے نبی نے؟ کائے کے لیے دیا؟ کبھی آپ نے فالو کیا؟ اسلام کو پڑھا، یہی تو ہو جائے بغیر سوچے سمجھے،
بغیر سوچے سمجھے بس خاص دامن نہیں چھوڑے، پہلے دامن تو پکڑا جائے۔ جب تک کہ اسلام کو پڑھو گے نہیں، فالو نہیں کرو گے، سمجھو گے نہیں، تو تب تک کہ اسلام کے دشمن تمہیں الزام لگاتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جمعہ کے دن ہمارے نبی نے فرمایا ناخن کاٹو، کیوں؟ ثواب ملے گا۔ آؤ میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دیہات سے جا رہے تھے، تو دیہات کے لوگ زیادہ تر جانور پالتے ہیں، کوئی اونٹ پالتا ہے، کوئی گائے بھینس پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں۔ اور پہلے کے زمانے میں جانور یعنی گائے بھینس کے دودھ پی کر جو ہے انسان اپنے آپ کو تقویت سے یعنی جو ہے یعنی تندرست کہلاتا تھا۔ تو ایک دن میرے آقا جا رہے تو کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی جانور کا دودھ دھو رہا تھا۔ جانور کے تھن سے دودھ تو نکلتے تھے، دودھ کے ساتھ خون بھی نکل رہے تھے۔ کیا نکل رہے تھے؟ تو میرے آقا نے ملاحظہ کیا یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ دودھ والی جانور ہے، اس کو تو نچوڑ رہا ہے تو دودھ نکل رہی ہے، پھر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ تو میرے آقا نے جب ملاحظہ کیا تو کیا دیکھا کہ دودھ دھونے والے کے ناخن بڑے بڑے تھن میں لگ رہے تھے، تو ناخن سے اس کے تھن پھٹ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ناخن سے اس کے تھن میں جرار ہو رہا تھا، تھن میں تکلیف ہو رہی تھی، تو اسی تکلیف کی وجہ سے ناخن کے لگنے سے تھن کٹنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس جانور کو کتنا تکلیف ہوگی؟ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا پیارو جمعہ کے دن یہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا جمعہ کے دن اگر مسجد میں آؤ تو یعنی جو ہے حجامت بنواؤ، ناخن کٹواؤ، نہا دھو کے عطر خوشبو لگا کر اچھے کپڑا پہن کے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر تو ناخن کاٹنے والے کو ثواب مل رہی ہے، ادھر جانور کو تکلیف سے نجات مل رہی ہے۔ تو اے مسلمانوں، جس اسلام میں جانور کو ناخن کے ذریعے تکلیف پہنچانے کا میرے نبی گوارا نہیں کر سکتے، تو اس اسلام کا کلمہ پڑھنے والا اگر کسی کا مرڈر کرے تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میری باتوں کو پوری دنیا والوں تک پہنچاؤ کہ تم میرے اسلام پر رویہ اٹھاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اسلام میں قرآن مقدس میں اللہ نے اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام محبت کا مذہب ہے۔ کس کا مذہب ہے؟ محبت کا مذہب ہے۔ آؤ میں بتاؤں میرے غریب نواز کا محبت کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان کے سرزمین پر اللہ اکبر کا صدا اعلان کیا، نہ جانے کتنے لوگ دشمن ہو گئے اور کتنے دوست بن گئے۔ کتنے دشمن ہو گئے، کتنے دوست بن گئے۔ اور میرے غریب نواز جب خطبہ پڑھتے تھے تو ان کی بارگاہ میں بے شمار لوگ خطبہ سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے آتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام پرتھویراج چوہان تھا۔ اس کو میرے غریب نواز سے بہت تکلیف کھٹکتی تھی، اسلام اس کے حلق میں کھٹک رہا تھا، تو اس نے جانے بڑے بڑے منصوبہ تیار کیا میرے غریب نواز کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے۔ تو اسی میں ایک واقعہ میں بتا دوں، تو اس نے پرتھویراج چوہان بادشاہ نے ایک راجپوت کو تیار کیا اور بہت ہی خونخوار خنجر دے کر بھیجا کہ دیکھو اس میں بہت سارے زہریلے یعنی اشیاء ملائے گئے ہیں، ذرا بھی کہیں پر تم لگا دو گے تو وہ بچنے والا نہیں ہے۔ وہ فقیر معین الدین حسن سنجری، اس کو لوگ دیکھتے جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، تو لہذا تم جاؤ جا کے اس فقیر کا ٹھکانہ لگا دو اللہ، تو تمہیں منہ مانگی قیمت دیا جائے گا۔ ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کیا کیا؟
میرے غریب نواز کے تقریر سننے کے بہانہ بنا کر جو ہے وہ چادر میں کھنجر لپیٹ کے آ گیا. کیا کر کے آیا؟ تقریر محفل میں آیا ہے، تقریر سننے کے لیے نہیں، تقریر والے کو تکلیف دینے کے لیے. بات سمجھ میں آیا؟ تو اب میرے غریب نواز نے اللہ اور اس کے پیارے رسول کے پیغام لوگوں تک پیش کیا. پیش کرنے کے بعد جب تقریر ختم ہوئی، لوگ مسافر کرتے چلے گئے، فیضیاب ہوتے ہوئے چلے گئے. تو جب اس کی باری آئی تو خود میرے غریب نواز اس کے قریب گئے، جا کے کہا بھائی تو جس مقصد سے آیا ہے میں حاضر ہوں، لے تو کام تمام کر دے. تو جس مقصد سے آیا ہے کس کے لیے آیا تھا؟ اسٹیبنگ کرنے کے لیے آیا تھا. بادشاہ نے چاقو دے کے بھیجا تھا، کھنجر دے کے بھیجا تھا کہ معین الدین حسن سنگری مسلمان ہے، اس کا کام تمام کر دے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ خود اپنے دشمن کے سامنے گلا دکھا رہا ہے. اے بتاؤ مسلمانوں، میرے غریب نواز نے کب اس کو تھپڑ مارا؟ میرے غریب نواز نے کب اس کو چاقو دکھائی؟ بلکہ وہ تو چاقو چادر میں چھپا کے لے کے آیا تھا. میرے غریب نواز نے اپنا اخلاق نکالا تو اسی وقت کے قدموں میں گر کے توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہے؟ اخلاق کریمہ سے پہلا ہے اسلام، محبت ہے، یعنی اسلام محبت کا مذہب ہے. لیکن جب سے کچھ ایسے ناہنجاروں نے عداوت بانٹنے لگ گئے ہیں، تب سے اسلام کو لوگ بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی میرے غریب نواز کو؟ ایسا کرنے جب جانتے تھے کہ وہ کیا کھنجر لے کے آیا ہے، پھر قریب بھی گئے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگوں تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے. جہاں میرا غریب نواز آل نبی اولاد نبی ہے، وہاں پر امت مصطفیٰ بھی ہے، بے شک بے شک. وہاں پر اسلام کے داعی بھی ہے. تو کیا میرے غریب نواز کو معلوم نہیں کہ وہ حد کے میدان میں دشمنوں نے میرے نبی کے دندان کو شہید کیا، میرے نبی نے ان کو دعائیں دے کر معاف کر دیا. بے شک سبحان اللہ. یہی تو سیرت پاک ہے نا، یہی تو نبی کا سیرت پاک ہے. کیا میرے غریب نواز کو پتا نہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سے آمنا سامنا کر کے کشتی لڑنے لگ گئے. تو جب کشتی کر لڑنے لگ گئے تو حضرت مولا علی کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ وہ اتنے بڑے پہلوان کو پل بھر میں پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے. سینے پر بیٹھنے کے بعد میں خنجر نکالا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو یعنی ہلاک کر دوں، جہنم رسید کر دوں. اتنے میں وہ دشمن جو تھا حضرت مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیا؟ ارے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پر کامیابی تو پا چکے تھے. مولا علی اس کے سینے پہ بیٹھے ہیں، تو اب سینے پہ بیٹھے ہیں تو دشمن حضرت مولا علی کے چہرے پہ تھوکا. تو اب کیا کرنا تھا؟ اور تو غصہ ہو جانا چاہیے. ارے آدھا گھنٹہ میں اس کو کام تمام کرنے کے بجائے فوراً اس کو کام تمام کرتے حضرت مولا علی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آزاد ہے، میں تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کروں. سبحان اللہ. ارے مسلمانوں سمجھتے نہیں اسلام کو، اسلام محبت کا مذہب ہے. تو میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے عالم خیال میں پوچھا او حضور آقا، او مولا علی، کیا معاملہ ہے؟ اتنے بڑے دشمن کو بڑے مشکل سے آپ نے قابو کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی کے بارگاہ سے آواز آتی ارے نادان، جب تک وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا میں اس کے لیے مقابلہ کرتا تھا. جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک کر میرا دشمن بن گیا، اسی لیے میرا مرضی، میں چاہے اس کو انتقام لوں چاہے چھوڑ دوں. اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تم صبر کرو اور اس کو معاف کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک خالی غریب نواز کا چادر چوم لینے سے تھوڑا کوئی مسلمان
مسلمان ہو جاتا ہے، ان کے نیازات کا نیاز کھا لینے سے تھوڑا کوئی مسلمان ہوتا ہے، ارے پکا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا کوشش کرے اور چلتا رہے۔ بے شک سبحان اللہ درود پاک پڑھی اللہم صلی صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع والعلم والعلم والحکم علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج قوم مسلم میں ہمارے معاشرہ میں اتنا بدعملی پھیل گئی ہے، ایک گھر میں ایک ماں کے دو یعنی بیٹے، ایک بھائی اگر امیر ہے دوسرا غریب ہے، عید کے دن غریب بھائی کو جلانے کے غرض سے ہم اپنے بچے کو عمدہ سے عمدہ کپڑا لا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تاکہ غریب بھائی کا بیٹا دیکھ کر بچے دیکھ کر جو ہے اس کو تنگ کرے۔ اب وہ اپنے بچوں کے تنگ معاملہ دیکھ کر کہیں خودکشی کر لے یا نہیں تو گھر بیچ کر کہیں اور جگہ چلا جائے۔ ایسا ہوتا ہے، غلط تو نہیں کر رہے ہوں؟ تو کیا پھر ہم نے غریب نواز کی سیرت پڑھی؟ کیا پڑھی ہم نے سیرت؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میرے غریب نواز کے بچپنا کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان حضرت سید غیاث الدین کے ساتھ میں عید کے دن عیدگاہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ جانتے ہیں میرے غریب نواز بہت اعلیٰ گھرانے کے تھے، بے شک ان کا لباس اگر کوئی غریب لے کر بیچ دے نا تو 6-6 سال کا اس کا گھر کا خرچہ نکل جائے۔ بے شک سبحان اللہ ایسے قیمتی لباس، اور وہ ایسا نہیں کہ وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک دن پہن کر دوسرے غریب کو دیتے۔ سبحان اللہ ہاں، یہ غریبوں کے یعنی جو ہے گزارا کرنے کے لیے میرے غریب نواز میرے گاؤں سے آدم سب اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے کہ ایک دن پہن لے دوسرے دن غریب کو دے دے۔ تو ابھی چھوٹے سے بچے ہیں میرے غریب نواز اپنے ابا حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں عیدگاہ چل رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک نابینا یتیم بچہ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا حضرت سید غیاث الدین سے کہا کہ بابا جان وہ بچے کے پاس مجھے لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بچے کے پاس میں پہنچے اور کہا بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نہ آج عید کا دن ہے، اگر میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے کپڑا پہناتا، میرے پاس میں کوئی کپڑا نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے قسمت پہ رو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا اسی وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمدہ اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے اپنے ابا کے ساتھ عیدگاہ میں جاتے تھے، اتارا اور اس بچے کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وقت اتار کر اپنے بچے کو یعنی اسی نابینا بچے کو دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد وہ پھر واپس گھر پلٹتے ہیں، امی سے کہتے ہیں امی جان میرا کوئی کپڑا دھلا ہوا ہو تو دے دو، تو جب دھلا ہوا کپڑا پہن کے پھر آتے ہیں اس نابینا یتیم بچے کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ابا کے ساتھ عیدگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اے مسلمانوں ہے ایسا کوئی غریب بچے کو ایسا کرے، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم سچائی بولتے ہیں تو بولے یار مولانا ہمارا کوٹ بولتا ہے، پیارے کوٹ نہیں، ہم اپنے حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے بھائی بھوکا رہتا ہے، دوسرے کے وہاں پر ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا نہیں خود میرے غریب نواز کے والدین وہ دھرما کہتی ہیں، وہ حضرت مائے نور کہتی ہے کہ میرا بیٹا بچپن سے سخاوت والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے اس کے دل کو سخاوت سے کھول دیا۔ میرا بیٹا حسن معین الدین حسن سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز محلے میں چلے جاتے، محلے کے بچے کو پکڑ کے لے کے آتے۔ سبحان اللہ۔ محلے کے بچے کو بچپنا کا یہ عالم ہے۔ ارے بچپنا میں تو میرے غریب نواز کے بارگاہ میں صبح سے جو لنگر چلتی تھی شام تک لوگ نہ جانے کتنے کروڑوں کے تعداد میں آ کے میرے غریب نواز کا لنگر کھاتے، اور ان کا تقویٰ کا یہ عالم ہوتا کہ اپنے گھر میں پکی ہوئی سوکھی روٹی کو ایک روٹی پانی میں بھگو کے اسی سے گزارا کرتے۔ لیکن ان کے بارگاہ میں صبح سے لے کے شام تک لنگر ہی لنگر، اور آج بھی لنگر۔ بے
बेशक बेशक ہے सुभान ابھی وہ چھوٹا سا بچہ یعنی جو ہے امن رضا بھی پڑھ رہا تھا کہ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے یا خواجہ مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام बेशक सुभान ارے چل رہا ہے کہ نہیں غریب نواز کے ارے میں اگر کہوں کہ آج ہندوستان میں میرے غریب نواز کے صدقے میں یہ نکال बेशक बेशक सुभान अल्लाह کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے لیکن راجہ تو میرا خواجہ बेशक बेशक راجہ تو میرا خواجہ تو اسی لیے میرے غریب نواز کے نام پر نعرہ لگا دو سمجھ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت راجہ کا ہندوستان سنی مسلمان درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الجود والکرم والبیل والعلم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہے نہ کسی چیز کا غم ہے اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو میرے غریب نواز کا پرہیزگار یعنی جو ہے آج کے زمانے میں کون مل سکتا ہے محترم حضرات جانتے ہیں جب میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے سرزمین پر آئے ایک یعنی بغل میں مسلح ہاتھ پہ تسبیح لب پہ جاری اللہ 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 کا نام لیتے ہوئے آئے آنے کے بعد میں اسی اجمیر کے سرزمین پر آنا ساگر کے قریب مسلح ڈال دیا جب مسلح ڈالنے کے بعد میں مغرب کا وقت میں اذان دی اذان دینے کے بعد اللہ کا عبادت کیے عبادت کرنے کے بعد میں اب جو یعنی جو ہے حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام اسلام لوگوں تک پہنچاتے رہے لوگ ہلکا بغاوت یعنی اسلام کو سمجھتے رہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے رہے تو اب کچھ جلنے والے اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے کہ سب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کا سما فروزاں ہے آج بھی سبحان اللہ بیشک میرے غریب نواز کا سما فروزاں ہے آج بھی تو اس وقت محترم حضرات تو اب بڑے بڑے دشمن میرے غریب نواز کو ہندوستان سے بھگانے کے سازش میں لگ گئے یہاں تک کہ جادو یہاں تک کہ میرے غریب نواز کے کھانے میں زہر نہ جانے کیسی کیسی حربات استعمال کیا گیا جب تک ہار گئے تو اب جناتوں کا سہارا لینے لگ گئے کس کا سہارا لینے لگ گئے ارے بولیے جناتوں کا سہارا لینے لگ گئے آنا ساگر کے قریب میں ایک بہت بڑا جن جس کا نام سادو دیو تھا دن بھر لوگ اس کے یعنی اس کو سجدہ کرتے اس کو خدا مانتے اور وہ اپنا حاجت روا اس کو مانتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب دیکھے کہ یہ فقیر جہاں مصلی بچھا دیتا ہے تو وہاں سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا جس کو کہتا ہے کہ اگر وہاں بیٹھ جاؤ تو وہ اٹھ نہیں سکتا ہے تو اب ان کو بھگانا کیسے ہے تو بڑے بڑے جادوگروں کے یعنی جو ہے حربہ ناکام ہو گئے تو اب انہوں نے جنات کا سہارا لیا اور جنات کو اللہ نے طاقت دیا ہے وہ مصر پہ چٹکی میں مروڑ دیتا ہے تو سارے راجستھان کے سارے اجمیر کے لوگ آنا ساگر کے قریب پہنچے پہنچنے کے بعد اب جا کے اس کے پاس میں ہاتھ جوڑ کر گریہ جاری کرنے لگے اے سادھو دیو ان کے زبان میں اس کو جو بھی کہتے ہیں وہ خدا یعنی کسی طریقے جو بھی کہتے ہیں ہمیں لینے کی ضرورت نہیں آپ سمجھدار سمجھ جائیں گے کہ تو آج ہماری مدد کر اس فقیر سے چھٹکارا چھڑا اور اس فقیر کو یہاں سے ہندوستان سے بھگا دے اب وہ جنات تھا وہ اپنے طاقت پر گھمنڈ کر رہا تھا اور اس کی طاقت ایسا وہ اتنا اونچا تھا لوگ جو ہے اگر ٹوپی پہن کے اگر اس کے چہرے کو دیکھے تو ان کا ٹوپی نیچے گر جائے اتنا لمبا تھا جب وہ چل کے جاتا تھا تو اس کے چلنے کے دھمک سے یعنی جو ہے زمین میں لرزہ طاری ہو جاتی کہا کہ چلو کہا کہ چلو ایک چٹکی میں اس کو بھگا دوں گا مانا کیا بولا اس نے لیکن یہاں پر ایک بات میں کہوں گا پیارے
میں نے ابھی کہا تھا کہ انہی کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے۔ بے شک بے شک عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار ہوتے ہیں، اے مسلمانوں میرے غریب نواز کا بارگاہ ایسا ہے کہ اگر جن بھی عقیدت لے کے آ جائے نا اس کا مراد پوری ہو جائے۔ بے شک بے شک تو جب جنات کا مراد میرے غریب نواز کے بارگاہ میں پوری ہو سکتی ہے تو ہم مریدوں کا مراد پوری نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک لیکن عقیدہ تو نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ جو ہے ڈھچ ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو آج ہمیں بزرگان دین سے جو فیض نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اگر میں مگر میں رہتے ہیں، نہ اب سے بری پہ نہ فر سے زمین پہ رہتے ہیں، ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقی والے کہاں سے کہاں تلک پہنچے، جو سب والے ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اسی لیے محترم حضرات، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں اگر کسی مسجد کا ممبر کا امام بنایا ہے نا تو ہمارا فریضہ یہی ہے کہ جو حق ہے بتا کے چلے جائیں۔ مانتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ مانو گے تو پھر ناکام رہو گے۔ تو اسی لیے کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو لہذا پھر کل قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں مولانا نہ بتایا۔ اگر بتاتے تو ہم لوگ چھتی بھرتے ہیں۔ 18-19 سال سے بتا رہا ہوں، جب تک سانس میں دم رہے، جسم میں سانس باقی رہے گی بتاتا رہوں گا، مانو یا نہ مانو۔ ہما علینا الا البلاغ، سمجھانا ہمارا کام ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام۔ تو یعنی اگر میرے غریب نواز کے بارگاہ میں جن آ جائے، جن، اور جانتے ہیں نا آج کل چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے جو ہے نا جن کو اپنے تابع نہ کر کے اس سے مانتے ہیں۔ ارے مانتے نہیں، بولے میرے پاس وہ 4 جن ہے، تیرا تخت پلٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن میرا غریب نواز کا بارگاہ ہوا ہے کہ وہ جو دنیا والے جس کے سامنے مانتے ہیں وہ ماننے والا میرے غریب نواز کے سامنے مانتا ہے۔ بے شک بے شک آیا اپنے ساتھ یعنی جو ہے طاقت کے گھمنڈ میں غریب نواز کے بارگاہ میں آ کر اپنے گھمنڈی آواز میں گائے، فقیر 1 سیکنڈ کے اندر میں ہندوستان خالی کر کے یہاں سے چلا جا۔ میرا غریب نواز مصلی پہ بیٹھ کے ایک نظر اس کو دیکھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بے شک بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بے شک سبحان اللہ میں نہیں جانے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں، اگر میں اپنے مرضی سے آتا تو جاتا، میں تو مصطفیٰ کے مرضی سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے مجھے بھیجا، تیرے کہنے سے کیسے چلا جاؤں؟ اللہ کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ تیرے کہنے سے کیوں جاؤں؟ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤ گے، نہیں جاؤں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ ارے تیرے اندر میں جو ہے تو کر، میں نہیں جانے والا۔ اے سادودیو سن لے، تو مسلمان بن جا، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ وہ تو آگے دھمکی دے رہا ہے، سادودیو جنات میرا غریب نواز کو دھمکی دے رہا ہے، ہندوستان سے نکل جاؤ۔ میرا غریب نواز کہتے ہیں ارے تو مسلمان بن جا، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سارے پورے اجمیر کے سارے لوگ بولے ہم اس سے اپنا خواہش پورا کرنے کے لیے رات دن گھی چلاتے اس کے قدموں میں، نعرے کھولتے، اور یہ بابا کہتے ہیں کہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بولے میرے اندر میں کیا خواہش ہو سکتی ہے، میں کس چیز کا خواہش مند ہوں؟ اچھا جاننا چاہتا ہے تو کون سا چیز کا خواہش مند ہے؟ دن بھر لوگوں کا خدا بنا بیٹھا ہے، رات کو فلاں خانے میں جا کے ایک مورتی کے سامنے گراتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل، تو میرے ساتھ چل۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سادھو ایک گدا میں ایک عورت نما مورتی سے کا عاشق ہو چکا، اپنا دل اس کو دے چکا تھا، تو رات دن بھر لوگوں کا خدا بنے، لوگ اس سے اپنی حاجت لگا، یعنی اپنا ہاتھ دے کے اس کو اپنا حاجت مانگے اس سے، لیکن رات کو جا کے وہ مورتی کے سامنے گھر گھر چل رہے ہیں، تیرا یعنی حسن اور روح میرے دل میں بھاگ آیا ہے، چل میرے ساتھ چل، اب وہ پتھر کی تھی تو چلی گئی،
بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، اس کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی. جب وہ میرے غریب نواز کو للکارنے لگا تو میرے غریب نواز کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جا، سبحان اللہ، مسلمان ہو جا، تیرا خواہش پوری ہوگی. سمجھ میں آ رہے ہیں مسلمانوں؟ ایک جنات کو میرے غریب نواز کہتے ہیں مسلمان ہو جا تو کامیاب ہو جاؤ گے. اے مسلمان، تم مسلمان ہو کے ناکام کیوں؟ سوچو اب کہ ہمارے اندر میں کمی کیا ہے. اسلام میں ہم ہیں، ہم میں اسلام ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر جب اسلام آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس نے کہا میری خواہش، تم کو کیسے پتا چلا؟ سب جانتے ہیں ہم اللہ کے قریب والے، سبحان اللہ، ہم تمہارے دل کے ہر دھڑکن کی بات جانتے ہیں. تو کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، تیری خواہش پوری ہو جائے گی. اس نے ایسی بات ہے، اور اس نے آؤ نہ دیکھا تاؤ نہ دیکھا، پیچھے والے کو چھوڑا کہ میرا معصوقہ مل جائے تو اب کیا ہے. فوراً کہا کہ پڑھاؤ کلمہ. سبحان اللہ. تو میرے غریب نواز نے اس جن کو، جنات کو، سعدودیوں کو پڑھایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سعدودیوں کلمہ پڑھا، بولے کہ اب تم اسلام کے دائرے میں آ گئے، میری خواہش پوری کرو، چلو میرے ساتھ. تو میرے غریب نواز کہتے ہیں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، تو جا کے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہو کہ تجھے معین الدین حسن سنجری اجمیری نے بلایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو محترم حضرات، تاریخ گواہ ہے، میرے غریب نواز کی ایک کرامت مشہور ہے. جب سعدودیوں نے وہاں سے چلا، جا کے اس کے معصوقہ کے ہاتھ پکڑ کر پتھر کے مٹی کو پکڑ کر کہا کہ اے میرے معصوقہ، تجھے معین الدین حسن سنجری نے بلایا ہے. اتنا کہنا تھا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کے ہاتھ جب اس کے ساتھ میں غریب نواز کے باہر گیا. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں تو اس دیوانی کا اور اس سعدودیوں کا نکاح میرے غریب نواز نے پڑھایا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں، اسی لیے جب میں غریب نواز کے شان کو دیکھتا ہوں یا کتابوں میں پڑھتا ہوں یا کسی عالم باعمل اہل سنت والجماعت کے علماء سے جب سنتا ہوں تو میرا دل سے یہی نکلتا ہے کہ انہیں کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. مسلمان بن جاؤ سچے پکے مسلمان. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب رہو گے اگر سچے مومن ہو. کامیابی کس میں ہے؟ شرابی میں نہیں. کامیابی کس میں ہے؟ سود خوری میں نہیں. کامیابی کس میں ہے؟ زناکاری میں نہیں. ارے کامیابی نمازی میں ہے. کامیابی تقویٰ و طہارت میں ہے. کامیابی مومن بن کے زندگی گزارنے میں ہے. حلال کھانے اور کھلانے میں. بزرگان دین کے یعنی محبت میں اپنے تن من دھن سب کو لٹانے میں کامیابی ہو کامیاب ہو گیا. جیسا ہی میرے غریب نواز نے اس کا نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس نے کہا میں تمہیں ساتھ سبحان اللہ، واہ خدا میں ساتھ ہوں تمہارے قدموں میں آ کر. اور میرے غریب نواز نے کہا کہ جاؤ تم ساتھ ہی رہو گے. سبحان اللہ. کل تک سعدودیو تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد انہیں سعدودیو بن گیا، سعد بن گیا کیونکہ میرے غریب نواز نے اس کو دعا دی. اب بتاؤ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک جنات کو میرے غریب نواز دعا دے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کے وفادار ہیں، پھر آباد کیوں نہیں ہے؟ ارے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے غریب نواز کے پیغام کو چھوڑ رکھے ہیں. ہندوستان کے سرزمین پر غریب نواز کا لوڈو کھیلنے کے لیے آئے تھے معاذ اللہ. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ستا کھیلنے کے لیے آئے تھے معاذ اللہ. تو کیا لے کے آئے تھے؟ گانا سننے کے لیے، سنانے کے لیے آئے تھے معاذ اللہ. ارے سب سے پہلی صدا مغرب میں جب میرے غریب نواز نے حضرت بختیار کاکی سے ارشاد فرمایا بیٹا توحید کا اعلان کرو، تو حضرت
سرکار آقی نے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اذان دیا سب سے پہلے ہندوستان میں مغرب کے وقت میں جی سر اور اذان دینے کے بعد میں اچھا اس وقت کتنے مسلمان تھے 40 میرے غریب نواز کے ساتھ 40 مسلمان تھے وہ تو وہیں پہ تھے غریب نواز کے بارگاہ میں آنا ساگر پہ تھے لیکن جانتے ہیں تو اذان کی آواز سن کے 25,000 آگ کے پجاری آ گئے سر کیا سن کے آئے تھے اذان سن کے مسجد کی طرف کون آئے ارے بولیے جو مسلمان نہیں تھے وہ آئے اور آج مسجد کے آجو باجو میں مکان ہونے کے بعد اذان سن کے آتے ہو پھر مسلمان کس کام کا ہاں اچھی بات یعنی کڑوی تو لگے گی پیارے اذان سننے کے بعد میں مسجد کے پورے کوٹ کے اندر میں آٹو رکشہ سے لے کے بائک سے لے کے نہ جانے یعنی سب موبائل لے کے بیٹھے رہتے کتنے اندر آتے ہو وہاں پر سب سے پہلا اذان کی آواز سن کے 25,000 غیر مسلم آئے تھے کتنے آئے تھے غیر مسلم اذان کی آواز سن کے آئے تو یہاں بیٹھنے والے مسلمان کے مسجد کے قریب وہ مسلمان ہے کہ کون ہے غیر مجھے بتاؤ آپ اگر یہ بات یہاں کے جتنے بھی مسلمان کے کانوں تک پہنچتی ہے اگر وہ حیادار مسلمان ہوں گے تو مسجد کے ارد گرد کوئی بے نمازی نظر نہ آنا چاہیے اگر ان کے اندر میں جذبہ ایمانی ہو حیا بے حیا کے لیے تو کچھ نہیں بے حیا کے لیے کچھ نہیں ہے اگر حیادار مسلمان ہوں گے کل سے لے کے تا قیامت تک کوئی بھی بے نمازی مسجد سیاہ کے علاقے میں دیکھنا نہیں چاہیے ہاں اذان ہو گئی مسجد میں آ کر سجدہ کرو سبحان اللہ دل تو کہتا ہے کہ ایسے بے نمازی اگر مر جائے تو ہم جنازہ بھی نہ پڑھیں تو یہاں کے ایسے مطلب یعنی ایسے ناہنجار لوگ ہیں نا تو وہ تو پھر مطلب کہ جو ہے یہ مسلمان کا دھرم چھوڑ کے غیر بن جائیں گے ایسے ایسے طریقہ اپناتے ہیں تو مسلمانوں تو جب اذان ہوئی 25,000 غیروں نے غریب نواز کے پیچھے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے اور غریب نواز مصلی امامت پر پہنچے نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے تھے نہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں عبادت اس کو کہتے ہیں نہ عبادت اسی کو کہتے ہیں نہ ہمارے باپ دادا نے کہا کہ آگ کو گھی چلاؤ یہی عبادت ہے بولے نا تو پھر میرے غریب نواز نے بولا اچھا گھی کیوں چلاتے ہو نہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جو ہے پرم میں جو ہے جس کو بھگوان کہتے ہیں وہ لوگ کہ اس نے 2 چیز بنایا ہے ایک اس کے ماننے والوں کے لیے شرگ ہوتا ہے جس کو جنت کہتے ہیں ایک اس کو ناراض کرنے والے نرگ ہوتا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں وہ آگ کا وہ آگ کے ٹھنڈک ہے جو اس کو ناراض کرے گا برہم میں جو ہے اس کو اس میں ڈال دے گا اسی لیے ہم اس کو گھی چلاتے ہیں تاکہ جب ہمیں ڈال دیا جائے نا وہ ہمارا لاز رکھے اچھا تو میرے غریب نواز کہتے ہیں کتنے سال سے ہمارے برسوں سے آ گیا ہے تو میرے غریب نواز کہتا ہے کہ میں نے ابھی اس کو دیکھا ہے یہ مجھے دیکھا ہے لیکن میں نے ایک قطرہ بھی کوئی گھی نہیں ڈالا لیکن اگر میں اپنا پیر کی جوتی اس میں ڈال دوں تو یہ بجھ جائے گا سرد ہو جائے گا تو میرے غریب نواز نے اپنا جوتی مبارک اس آگ کے ٹھنڈک میں ڈال دیا فوراً سرد ہو گیا میں غلام مصطفیٰ ہوں میری حضرت نے پوچھو مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا سبحان اللہ جیسا ہی میرے غریب نواز نے اپنے جوتی مبارک اس آگ کے ٹھنڈک میں ڈالا وہ آگ سرد ہو گئی بجھ گئی تو محترم حضرات اسی وقت 25,000 وہ جو آگ کو خدا ماننے والے میرے غریب نواز کے قدموں میں گر کے مسلمان سبحان اللہ مسلمان ہو گئے بس ایک واقعہ پیش کر کے اپنے گفتگو ختم کروں گا درد پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر سچائی ہوتی ہے وہاں پر جھوٹوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیشہ سچے کو دبانے کے ٹو میں لگا رہتا ہے
لیکن سچا ہمیشہ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک بے شک جب اجمیر کے سرزمین پر توحید و رسالت کا پرچم بلند ہو گیا تو میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہیتے مرید و خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کو کہا کہ بیٹا اب دلی چلے جاؤ، وہاں پر توحید و رسالت کا پرچم بلند کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کچھ وصیت فرمائی کہ دیکھو ہمیشہ سورج کی طرح رہے، سورج وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، بس وہ اپنا کرنا سب کو دے کے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت کی سوکھی روٹی پہ گزارا کرو اور ہمیشہ شریعت اور سنت کا پابند ہے، کسی بادشاہ کا چپلوسی مت کرو۔ کہہ کے وصیت کر کے چلے گئے، بھیج دیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ جب حضور سیدی سرکار قطب الدین بختیار کاکی دلی کے سرزمین پر پہنچے، میرے غریب نواز نے اپنے ایسے اخلاق حسنہ میں ڈھال کر بھیجا تھا تو اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمس جیسے بادشاہ حضور سیدی سرکار قطب الدین کا مرید ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ کا مرید۔ کون؟ شمس الدین التمس بادشاہ ہے۔ ارے بادشاہ اگر کسی فقیر کا مرید ہو جائے تو سمجھ جانا کہ فقیر بھی کتنا پاور والا ہو۔ بے شک بے شک۔ جب مرید ہونے کے بعد میں ہر گھڑی حضرت یعنی قطب الدین بختیار کاکی کے بارگاہ میں آوے تو چٹائی پہ بیٹھے، جو اس کا چپلوسی کرنے والے جو یعنی بد عقیدے مولوی اور یعنی بد چلن لوگ سب جو تھے، اب ان کے بدن میں ہلچل ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا مسجد ضیاء کے اندر میں بھی کچھ ایسے علاقے میں بسے ہوئے ہیں، رات و دن نبی کا سنت داڑھی کھلا کے میرے نبی کے کلیجہ مستورہ چلاتے ہیں، پھر بڑے بڑے ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں، بولے ارے مولانا ایسا ہے ویسا ہے، مولانا نہیں ہوتی ہے، وہاں پر یہ نہیں ہوتی ہے، ایسا ایسا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اگر یعنی جو ہے جد پہ اڑاؤ گے نا، مسجد کے اندر میں بھی نماز جنازہ میرے نبی کے زمانے میں پڑھی گئی ہے، بتا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم بغیر پریس کا کپڑا پہنتے ہیں تو یعنی جو ہے اسٹیج میں ہم مطلب کہ جو ہے پان نہیں کھاتے تو تھوڑا تھوڑا کوئی کہے گا کہ عالم نہیں۔ میں ابھی بھی کہتا میں عالم نہیں ہوں، ہاں ایک زبردست عالم کا شاگرد ہوں۔ بے شک بے شک۔ شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ بمبئی میں بمبئی کی طرح تھوڑا کہ سند لے کے چلنے کا کہ ہاں یہ مولوی ہے نہیں ہے، سمجھ میں؟ کوئی کہیں سے پیتا ہے تو ہم نظروں سے پیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اے میں کا سو آؤ خوب پیو، جام پیو اور بھر بھر کے پیو۔ اجمیری سرائی ہے اس میں بغدادی میخانہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عرس مبارک کا منظر کیا خوب سہانا لگتا ہے۔ ارے آپ لوگوں کو دیکھو خواجہ کا دیوانہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگ جلنے لگے، جلنے لگنے کے بعد میں جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے سرزمین پر اللہ اکبر کا صدا لگانے والا وہ قطب الدین بختیار کاکی کو یعنی تہمت کے اندر میں پھنسانے کی سازش کی۔ مسلمانوں ذرا سوچو، سب سے پہلے ہندوستان میں اللہ اکبر کہنے والا کون؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کا جھنڈا لے کے دلی پر گئے، یہی بدعقیدہ وہاں بڑے مولویوں نے، یہی سودخور زناکاروں نے، یہی سکتا عام یعنی تھیٹر چلانے والوں نے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ پڑھنے کے بعد میں ایک بھگوان کو تیار کیا۔ کس کو تیار کیا؟ ایک بدچلن عورت کو طوائف کو تیار کیا، اور ایک اس وقت کا ایک نواب کے پاس میں لے کر اس نے اپنا حوث پورا کیا۔
اللہ اکبر کبیرہ. حبس پورا کرنے کے بعد میں اس بچلن کے پیٹ میں ناجائز بچہ ٹھہر گیا. ٹھہرنے کے بعد میں یہاں تک کہ اس نے چھپا کے رکھی. بچے کو بھی جنا پیدا کیا اس نے. پیدا کرنے کے بعد میں 2 مہینے کا بچہ لے کر شمس الدین التمش بادشاہ کے دربار میں کہاں پہنچی؟ شمس الدین التمش بادشاہ کے دربار میں. کیونکہ وہ تو پیر صاحب کر کے ہاتھ چومتے تھے. اب سولی پہ چلائیں گے پیر صاحب تو آ جائے. جا کے کہنے لگی، رونے لگی، او بادشاہ میرے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف دلاؤ. بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں ایک ایسا مرد تھا جس نے میرے گھر میں چھپ چھپ کے آیا کرتا تھا. چھپ چھپ کے آنے کے بعد اس نے اپنا حبس پورا کیا. پورا کرنے کے بعد میں اب اس سے یعنی میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. ٹھہرنے کے بعد میں اب 9 مہینہ 10 دن کے بعد میں بچہ پیدا ہوا. یہ 2 مہینے کا بچہ ہے. اب کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے. علی بنا انصاف چاہیے، انصاف. بادشاہ تیش میں آ گئے. کون ہے اس کا نام بتاؤ. سولی پہ چلا دیا جائے گا، پھانسی لگا دیا جائے گا، اس کو نظر بند کر دیا جائے گا، قید میں رکھ دیا جائے گا تاکہ کوئی اور نہیں تمہارا پیر. کیا کہہ رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا بادشاہ کے پیر سے زمین کھسک گئی. کیا کہنے لگا؟ وہ تو ایسا کیا کہتی ہے؟ ہاں ہاں قطب الدین بختیار کاکی کا یہ بچہ مار. اب بتاؤ بڑے مجمع میں ہو مرید بھی کیا کرے؟ پیر کا بدنامی ہو رہی ہے، استاد کا بدنامی ہو رہی ہے. شاگرد بالکل بے کسی کے عالم میں پھنس گیا. وزیر کو بھیجا کہ جاؤ خبر پہنچا. جب حضور سیدی سرکار بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان کے بارے میں خبر پہنچی، لیکن بادشاہ عزت کے خاطر سواری بھیجا کہ سواری میں بیٹھا کے لانا میرے پیر ہے. یہ تو بچگن عورت کبھی بھی پہن سکتی ہے. لیکن جب سواری گئی، جب میرے قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان نے جب سماعت کیا، سنا کہ میرے اوپر میں الزام لگا ہے. لوگ اب میرے ہاتھ چومنے کے گردے سے نہیں، راستے میں کھڑے ہوں گے، مجھے پتھر مارنے کے گردے سے کھڑے ہوں گے. میں سائی سواری پہ کیسے جاؤں؟ نہیں، میں پیدل گئے. بادشاہ کی بارگاہ پہ پہنچے. بادشاہ ادب سے کھڑا، نہیں آج ادب کی معاملہ نہیں ہے، آج تم منصف بنو، صحیح فیصلہ سناؤ، کیا معاملہ ہے؟ میں حضور آپ کے اوپر میں تہمت لگی ہوئی ہے. یہ عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ تمہارا، تم انکار کر رہے ہو. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت رضوان نے کہا کہ شریعت کے دائرے کے مطابق تو گواہ بھی تو ہونا چاہیے. تو بادشاہ نے کہا تیرے پاس گواہ ہے؟ ہاں گواہ ہے. 4 بڑے بڑے داڑھا والے کھڑے ہوتے، ہاتھ میں تسبیح لے کے نمازی مسلمان. کون کھڑے ہوئے تھے؟ ایک اللہ کے ولی کے نام میں الزام لگانے کے گواہی دینے والے وہ بھی مسلمان کھڑے ہو گئے. عورت ہے گئے گواہ دینے والے بولے ہاں ہاں او بابا کیا تم نے مغرب کے ٹائم میں ایسے اس کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس طریقے سے منہ چھپا کے نہیں نکلتے تھے. ہمارے مجمع میں گواہی دیا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہ آج کا دربار برخاست ہوتا ہے، 2 دن کے بعد میں دربار لگا جائے گا، اس کے بعد کا فیصلہ سنا جائے. حضور سیدی سرکار قطب الدین بختیار کاکی بارگاہ سے باہر نکلے، اجمیر کی طرف رک کر کے حضور غریب نواز کو یاد کیا. سبحان اللہ سبحان ابھی حضور غریب نواز حیات یاد کر کے روتے روتے اپنے گھر گئے. بستر پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کا دیدار ہو رہی ہے. حضور قطب الدین بختیار کاکی آپ کو وصیت کر کے بھیجا، سوکھی روٹی پہ گزارا کرنا، رزق حلال پر گزارا کرنا.
کسی کی چاپلوں سے نہیں کرنا، اور آج یہی دن سننے کے لیے تھے حضور جب دل سے نکلتی ہے بات اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز اثر کرتی ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دی خواب میں کہ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بادشاہ سے 3 دن کا مہلت لے لینا، میں ٹھیک 3 دن کے بعد مغرب کے وقت میں جا کے پہنچوں گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں گا، میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ خواب کو بصارت دیے، دل کو تسلی ملی، دوسرے دن دربار لگا، حضور سید سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے بادشاہ سے مہلت چاہی، وہ بادشاہ 3 دن کا مہلت دے دو، میرے پیر غریب نواز یہاں تشریف لانے والے، وہی ناہنجار مولویوں نے، وہی بد کرداروں نے کہا تھا ہمیں کوئی یہ روحانی باتیں مت سناؤ، ہمیں اس بات کی مدد ضرورت نہیں ہے، لیکن بادشاہ جب ایک روحانی سلسلہ سے نسبت رکھتا تو وہ بھی روحانی علمدار بن گیا تھا۔ اس نے قاضی کو حکم دیا کہ ان کے حکم کے مطابق 3 دن تک یہ عدالت کو یعنی ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ 3 دن گزر گئے، سورج سوا نیزے پہ یعنی جو ہے سر کے ہو چکا تھا، لیکن لوگ ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا رہنما، کہاں ہے تمہارا رہنما؟ لیکن حضور قطب الدین بختیار کاکی جس جگہ پر جو میدان میں جہاں پہ جو عدالت لگنے والی تھی، جہاں پہ کیچڑ اچھلنے والا تھا، تو وہاں پر مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے مصلی ڈال کر، جب مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد حضور قطب الدین بختیار کاکی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جب سلام پھرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ابھی غریب نواز کی باقی تھی، مصلی پہ پیچھے کھڑے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، حضور قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے بارگاہ یعنی التمس شمس الدین التمس کے بارگاہ پر پہنچے، لوگ سب نہ جانے تماشائی بن کے کھڑے تھے کہ آج ایک اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کا آج عزت بعد اللہ لیلام ہونے والی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس کے بعد میں عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے پیارو، اب وہی عورت غریب نواز کے سامنے بھی اپنا عورت کشائی کرتی ہے، اسی کا بیٹا ہے، کسی نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے، کسی نے ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرے غریب نواز نے بھی بادشاہ کو حکم دیا، وہ بادشاہ عدالت کا قانون ہوتا ہے کہ گواہ چاہیے گواہ، تو فوراً وہی 4 نام و نہاد مسلمان کہلانے والے کھڑے ہو گئے، بولے ہاں ہم نے دیکھا تھا، ایسا ہی دیکھا تھا، اتنا کہنا تھا تو حضور خواجہ غریب نواز کی ہاتھ یعنی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، چہرہ آسمان میں کر کے اللہ کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مولا تیرا نبی سچا ہے، تیرے نبی کے ماننے والے سچے ہوتے ہیں، تیرا نبی کا دین سچا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگی تھی تو اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ بول پڑا تھا، ارے یوسف علیہ السلام تو تیرے نبی کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہیں، آج تیرے نبی کے امتی کا واری ہے تو کیا آج کوئی بچہ بول نہیں سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں میرے غریب نواز نے التجا کی ہے، اس کے بعد میں اس عورت کی طرف بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد میں اس کے گود میں جو 2 مہینے کا بچہ تھا، 2 مہینے کے بچہ چادر میں لپیٹا ہوا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز چادر ہٹاتے ہیں، ہٹانے کے بعد کہتے ہیں اے بچہ تو بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو بتا دے تیرا باپ کون ہے۔ اتنا کہنا تھا، مسلمانوں ذرا سوچو، میرے غریب نواز کی کرامتیں دیکھیے، اسلام کی حقانیت دیکھیے، مومنوں کی پہچان دیکھیے کہ جب میرے غریب نواز نے 2
مہینے کے بچے سے پوچھا تھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو اسی وقت اس میں زبان آئی، بولنے کی طاقت پیدا ہوئی اور انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ نواب بیٹھا ہے نا، وہی میرا باپ ہے، یہ بابا تو نردوش ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ 2 مہینے کے بچے نے کیا جواب دیا پیارے؟ اس نے اپنے باپ کون ہے پہچان کے بتا دیا۔ پھر اس نے کلمہ توحید پڑھا، اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو گیا۔ مسلمانوں کیا سوچے آپ اس میں؟ کیا سمجھ ملی کہ خالی یا خواجہ بھیج مال تاجہ کہنے سے نہیں چلے گا؟ اگر خواجہ کے دیوانے ہو، خواجہ کے ہندوستان میں ہو، تو پہلے ہندوستان کی وفاداری میں رہو، خواجہ کی وفاداری میں رہو۔ بے شک۔ جب میرے غریب نواز نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ایک کرامت دکھایا، بچے بول کر خاموش ہو گیا۔ میرے غریب نواز حضور سیدی قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑ کے چلے بیٹا چلو۔ لوگ کہنے لگے کچھ تو بولو، تو میرے غریب نواز کہتے ہیں کہ جس کو بولنا تھا وہ بول دیا ہے، اب ہمیں یہاں پر رکنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو نہیں جانتا ہے جان لے، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، بے شک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، لا خوف، اسے کسی کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ اسے کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرو، عبادت یعنی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ بزرگان دین کا ذکر کرو، گناہوں سے پاکی اور گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ایسے متقی پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ بندوں کا پرسے نیاز خاطرہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی نصیب عطا کرے۔ تو یہی پیغام جو ہے حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ سچے رہو، سچوں کے ساتھ دیتے رہو۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا کے کل مومنین کو حضور سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرما کر مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش، خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو، مولا کرام الکاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے ہمیشہ حق کہنے سے بڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے نسلوں کی حفاظت عطا فرما، میرے آل اولاد کو بزرگان دین اولیاء کاملین کی محبت میں جینے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ آمین ما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔